اس محاصرہ کے درمیان مشرکین کافی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے مدینہ کے اندر داخل ہوا جائے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ان کو مزاحمت کرنا پڑتی تو وہ کامیاب نہ ہوتے۔ تقریباً کم و بیش 1 مہینہ تک انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا رکھا، لیکن وہ ناکام رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے، ان کی ہانڈیاں، ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی ہانڈیاں اٹھ گئی، ان کے جانور بدک گئے، بھاگ گئے، اور وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکیں گے، اور چل دو کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو اس طرح ان کو ذلت اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورت میں 3 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک غزوہ احزاب ہے جو تفصیل سے بیان ہوا ہے، دوسرا غزوہ بنی قریظہ ہے جس کی تفسیر تیسرے رکوع میں بیان کی جائے گی، اور چوتھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت زینب سے شادی کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دیگر احکامات، مثال کے طور پہ یہ پالک منہ بولے بیٹے کے بارے میں، پردے کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ یہ صورت قرآن پاک کے 21ویں پارے کے اخیر میں اور 22ویں پارے کے شروع میں ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 103واں نمبر ہے، یعنی کہ 103 نمبر پہ یہ صورت نازل ہوئی، اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ 33ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت کی 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اب ہم باقاعدہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ آپ نے پہلے لفظی ترجمہ سننا ہے، اور کوشش کریں کہ ہر ایک کے پاس کاپی ہو، وہ اس کو ریٹن لکھ لے اپنے پاس، اور لفظی ترجمہ بھی یاد ہو اور با محاورہ ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اگر لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو آگے بہت سارے الفاظ ایسے آئیں گے جو بار بار ریپیٹ ہوں گے، اور آپ کے لیے اس کو یاد کرنا، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کے سمجھنے میں آسانی کر دے گا۔ تو میں پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، اس کے بعد با محاورہ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اتقی، ڈرتے رہنا، اللہ سے، ولا تطع، کہا نہ ماننا، کافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیماً، جاننے والا، حکیمہ، اور حکمت والا، واتبع، پیروی کیے جانا، ما یوحی، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، خبیرہ، خبردار، وتوکل، اور بھروسہ رکھنا، علی اللہ، اللہ پر، وکفی، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اے پیغمبر، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، ان اللہ کانا بما تعملون خبیرہ، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے باخبر ہے یا خبردار ہے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس ترجمے کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، مثال کے طور پہ اتقی، ڈرتے رہنا، تطع، ولا تطع، کہا نہ ماننا،
وتبع پیروی کرنا، یوحا وحی کی جاتی ہے، تعملون تم کرتے ہو، وتوکل اور بھروسہ رکھنا، وکفا اور کافی ہے، وکیلا کارساز۔ اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں اگر آپ تمرین میں دیکھیں گے تو اس میں پہلا جو سوال ہے وہ آیا ہے کہ سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں جو آپ کے سامنے میں نے آیات پڑھی ہیں، ان کے اندر 4 باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تلقین کی۔ نمبر 1 اللہ سے ڈرتے رہنا، نمبر 2 کافروں منافقوں کا کہا نہ ماننا، نمبر 3 جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا۔ ان 4 باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔